وسلم کی اس عظیم الشان عظمت اور اس عظیم الشان معجزے کے حوالے سے میں چند ایک گزارشات عرض کروں گا۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر شان ایسی ہے کہ ہم جیسے کروڑوں برسوں تک بھی اس کو سوچتے رہیں، جیسی وہ شان ہے اس کو ہم کما حقہ پہچان نہیں سکتے۔ شیخ عبدالعزیز دباغ علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں لو ان جبرائیل عاشا الی مئۃ الف سنۃ الی مئۃ الف سنۃ الی ما لا نہایت لما بلغ ربع معرفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اللہ جبرائیل علیہ السلام کو 1,00,000 ضرب 1,00,000، اب 1,00,000 ضرب 1,00,000 تو خربوں تک بات پہنچتی ہے، آگے انہوں نے فرمایا 1,00,000 ضرب ما لا نہایت، بے شمار عدد جو ہم گن بھی نہیں سکتے، 1,00,000 کو اس سے ضرب دو، اور اتنے سال تک کوئی عام مفتی نہیں، جبرائیل امین علیہ السلام زندہ رہیں، جیتے رہیں، اور پھر وہ پڑھیں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل امین علیہ السلام فرشتے ہیں جن کا کھانا پینا کام ہی نہیں ہوتا، نور ہیں، اور کوئی ان کی مصروفیت ہی نہیں ہے، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ اگر اتنے برسوں تک، بے شمار برسوں تک بھی جئیں تو سرکار کی شان اقدس کا چوتھا حصہ بھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ سرکار کی شان اقدس کا چوتھا حصہ جبریل امین علیہ السلام بھی کما حقہ سمجھ نہیں پائیں گے، اگرچہ خربوں سال تک بھی جبریل امین علیہ السلام جی لیں۔ وہ جبریل امین علیہ السلام کا ایک خیال آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی کرتے ہوئے پڑھا لہو ہمم لا منتہا لکبارہا وہمتہ الصغریٰ اجل من الدہر، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقتیں بڑی ہیں، بڑی ہیں، بڑی ہیں، لا منتہا لکبارہا، سب سے بڑی طاقت کون سی ہے؟ کہا اس کی کوئی انتہا ہی نہیں، اس انتہا کو کوئی پہنچے تو ہم بتائیں کہ یہ سب سے بڑی ہے، اس سے آگے کوئی بڑی طاقت نہیں ہے۔ فرمایا لا منتہا لکبارہا، اس سے انتہائی کوئی نہیں بڑی طاقتوں کی، لیکن کہا وہمتہ الصغریٰ اجل من الدہر، اور سرکار کی جو سب سے پہلی طاقت ہے، چھوٹی نہیں کہتا، پہلی کہہ لیجئے کہ جہاں سے ابتدا ہوئی، آغاز ہوا، فرمایا وہ جو ابتدائی آغاز والی اور پہلی طاقت ہے، وہ زمین و آسمان اگر ملا بھی دیے جائیں اور ان ساری زمین و آسمان کا جو احاطہ ہے اس کو کور کر لیا جائے تو سرکار کی سب سے پہلی طاقت زمین و آسمان پر بھی بھاری ہے۔ وہمتہ الصغریٰ اجل من الدہر، اور یہ حسان بن ثابت کوئی آج کل کا لوکل شاعر نہیں ہے، یہ وہ شاعر ہے جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ حسان بن ثابت کی مدد فرما جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے، اور سرکار نے یہ دعا کرنے کے بعد پھر بشارت بھی دی ان اللہ تعالی لا یزال یؤیدک یا حسان، اے حسان اللہ ہمیشہ تیری مدد کرتا رہے گا جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ۔ اب آپ سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، یہ بتاؤ شاعر جو شعر لکھتا ہے، نعت خوانی کرتا ہے، اس کی مدد کیا ہوتی ہے؟ شاعر کی مدد کیا ہوتی ہے؟ پرانے زمانے میں 2 نعت خوان اکٹھے 3 کھڑے ہو جاتے تھے، نعتیں پڑھتے تھے، تو وہ مدد کیا ہوتی تھی اس وقت کہ ایک کا سانس رکنے لگے، پھولنے لگے تو دوسرا اس شعر کی طرز کو، سانس کو گرنے نہیں دے گا، وہ سنبھال لے گا، یہ مدد ہوتی ہے۔ حسان بن ثابت تو اکیلے کھڑے ہو کے پڑھتے تھے، ساتھ کوئی دوسرا بندہ، دوسری آواز تو نظر نہیں آتی تھی۔ پھر جبریل کا حسان بن ثابت کی مدد کرنا کس اعتبار سے تھا؟ دوسری مدد ہی ہوگی، کیونکہ یہ صورت تو تھی کوئی نہیں، کیونکہ حسان بن ثابت اکیلے پڑھتے تھے۔ پھر دوسری مدد کیا تھی؟ علماء فرماتے ہیں مدد دوسری تھی وہ یہ تھا
کہ جس وقت نبی کریم علیہ السلام کی ثناخوانی کرنے لگتے تھے تو جو عظمت کے مضمون تھے وہ جبریل امین علیہ السلام حضرت حسان کے ذہن میں ڈالتے تھے، اور وہ عظمت کے مضامین کو شعروں میں ڈال کر حضرت حسان بن ثابت لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ اب اس بات کو جوڑیے تو پتہ چلے گا کہ یہ جملے حضرت حسان بن ثابت نہیں کہہ رہے، یہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ لہو ہمم لا منتہا لکبارہا وہمت حسور اجل من الدہر، کہ سرکار کی بڑی طاقتیں ہیں، بڑی طاقتیں ہیں، اور سب سے پہلی طاقت کل کائنات سے بھی زیادہ ہے۔ یہ حضرت جبریل امین علیہ السلام بتا رہے ہیں، اور جبریل امین علیہ السلام نے یہ مضمون شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہاں سے سیکھے؟ کسی دنیاوی اس زمین کے کسی مکتب میں تو پڑھا نہیں، جبریل کے پاس جو کچھ ہے وہ رب ذوالجلال کی طرف سے ہے۔ تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ یہ جو شان مصطفیٰ حسان بن ثابت بیان کر رہے ہیں، یہ زبان اور قلم حسان بن ثابت کا ہے، بیان رب ذوالجلال کا ہے۔ یہ ابتدائی تمہید تھی جس پر میں آپ کو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ معراج نام ہے حضور کے عروج کا، بلندی کا، معراج۔ تو سرکار کی تو ابتدائی اور پہلی شان کو بھی کما حقو ہم نہیں سمجھ سکتے، پوری ذات اقدس کا سمجھنا یہ پھر کسی کی بس کی بات نہیں ہے، یہ ان کی زندگی مبارک کا ایک لمحہ ہے۔ معراج سرکار کی زندگی کا ایک لمحہ ہے، ایک ہی لمحہ کہیں گے، کیونکہ سرکار گئے، واپس آئے، بستر گرم ہے، پانی چل رہا ہے، کنڈی ہر رہی ہے، جس شاخ کے ساتھ سر مبارک ٹکرایا وہ واپس آئے تو ہر رہی ہے۔ تو حضور کی زندگی کا تو ایک لمحہ تھا نا، زندگی مبارک کا، وہ ایک لمحہ آج صدیاں گزر گئیں، امت بیان کر رہی ہے، علماء بیان کر رہے ہیں، اس ایک لمحے سے جو کچھ سبق مل رہا ہے، جو کچھ نکات مل رہے ہیں، جو کچھ عظمتیں مل رہی ہیں، وہ آج تک ختم نہیں ہوئی۔ جن کی زندگی کا ایک لمحہ کوئی مکمل طور پہ بیان نہیں کر سکتا، ان کی پوری ذات اقدس کو کوئی کیسے بیان کر سکتا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معراج شریف اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر مختلف جگہوں پہ بیان فرمایا۔ جو آیت کریمہ کا حصہ میں نے آپ سے کے سامنے تلاوت کیا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے ستارے کی جب وہ ستارہ اترا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ستارے سے مراد ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اترنے سے مراد ہے کہ جس وقت شب معراج اللہ کا دیدار کر کے واپس اترے تو گویا رب فرما رہا ہے مجھے قسم ہے ستارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب شب معراج سے پلٹ کر وہ واپس کو جا رہے تھے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ کریم نے ستارہ فرمایا۔ پتہ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سرکار اللہ کا دیدار کر کے آ رہے ہیں، تو سرکار کی ذات اقدس کو بھی شان جو ہے وہ وہی حاصل ہونی چاہیے کہ جو رب کے دیدار کے لائق ہو۔ اللہ جگہ سے پاک ہے، بولیے اللہ جگہ سے، اللہ کے لیے کوئی سمت جگہ دیکھنے کے لیے تو جگہ کا ہونا ضروری ہے۔ آپ میرے سامنے والی جگہ پہ بیٹھے ہیں تب نظر آ رہے ہیں، کوئی پیچھے ہوتا تو نظر نہ آتا، کوئی نظروں سے سائیڈ پہ ہوتا تو اس طرح نظر نہیں آنا تھا جیسے سامنے والا نظر آ رہا ہے۔ سرکار نے اللہ کا دیدار کیا، کسی جگہ میں تھا معاذ اللہ، کسی سمت میں تھا معاذ اللہ، نہیں، وہ تو سمت سے پاک ہے، جگہ سے پاک ہے۔ کہو کہ دائیں ہے تو بائیں بھی ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ دائیں ہے تو بائیں بھی ہے، سامنے ہے تو پیچھے بھی ہے، مطلب کوئی جگہ اس سے خالی نہیں، کوئی جگہ اس سے خالی نہیں ہے۔ مطلب ایک جگہ پہ متعین کر دو کہ اس جگہ پر ہے تو پھر دوسری جگہ تو خالی ہو گئی، متعین نہیں کر سکتے، تو وہ اس سے کوئی جگہ خالی نہیں، ادھر کو ہے تو ادھر بھی ہے، ادھر کو ہے تو ادھر بھی ہے، ہر طرف کو ہے۔ تو پھر یہ آنکھ تو ہر طرف دیکھ نہیں سکتی، یہ تو سامنے دیکھے گی۔ سمجھ بھی آ رہی ہے کہ اوکھی باتیں ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ آنکھ صرف کس کو دیکھے گی؟ جو سامنے ہے۔ تیرے میری آنکھ صرف سامنے کو دیکھے گی، سائیڈ پہ ہو جائے تو نظر صحیح نہیں آتا، اس سائیڈ پہ ہو جائے نظر صحیح نہیں، جو پیچھے ہو جائے پھر بھی نظر نہیں آتا، پھر اس آنکھ سے تو دیکھا نہیں جا سکتا۔ رب نے بتایا میں نے اپنے محبوب کی نظر بھی عام نظروں جیسی نہیں بنائی، تمہاری نظر فقط ایک طرف کو دیکھتی ہے، میرے محبوب کی نظر چاروں طرف کو دیکھتی ہے۔
سرکار نے خود فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ لوگوں جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں ایسے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، واللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، سرکار نے فرمایا کہ اے میرے مقتدیو، میری نگاہوں سے نہ تمہارے رکوع پوشیدہ ہیں اور نہ رکوع کے وقت دل میں پیدا ہونے والی عاجزی پوشیدہ ہے۔ رکوع کے وقت دل میں پیدا ہونے والی عاجزی، سرکار فرماتے ہیں مجھ سے پوشیدہ، تھوڑا حوصلے سے بولنا، سوچ کے بولنا، سچ کہا، بولیے سچ کہا، سرکار نے سچ فرمایا۔ ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی نماز پڑھ رہا اور رکوع کرے، ہمیں پتہ چلے گا کتنی عاجزی سے کر رہا ہے رکوع، کوئی سجدہ کرے ہمیں پتہ چلے گا، ساڈی اکھاں سامنے ہمیں نہیں پتہ چلے گا، اور سرکار کا منہ قبلے کی طرف ہے اور فرماتے ہیں مجھ سے تمہارا رکوع بھی پوشیدہ نہیں اور تمہارے دل کے پیدا ہونے والی عاجزی بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ تو نگاہ مصطفیٰ بھی رب نے ایسے بنائی کہ جیسے سامنے دیکھتے ہیں ویسے دائیں بھی دیکھتے ہیں، بائیں بھی دیکھتے ہیں، پیچھے بھی دیکھتے ہیں، اوپر بھی دیکھتے ہیں، نیچے بھی دیکھتے ہیں۔ دیدار خداوندی کے لیے نگاہ چاہیے بھی یہی تھی کہ جو ہر طرف کو، ہر سمت کو ایک ہی طریقے سے دیکھے، اس نگاہ کا ہی تو کمال ہونا تھا کہ وہی نگاہ ذات خدا، ذات باری تعالیٰ کا جلوہ دیکھ سکتی تھی۔ اس واسطے جو ہر طرف سے چمکے ستارہ ہوتا ہے، رب نے کہا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، مجھے ستارے کی قسم جو ستارہ آسمانوں سے زمین پہ اتر رہا تھا۔ وَالنَّجْمِ کہا، جب جا رہے تھے تو سبحان الذی اسریٰ بعبد کہا، جب آ رہے تھے تو وَالنَّجْمِ کہا، جاتے ہوئے عبد کہا، آتے ہوئے وَالنَّجْمِ کہا۔ وجہ کیا ہے؟ عبد کا معنی ہوتا ہے مخلوق سے تعلق توڑ کر جو خالق سے تعلق جوڑے اسے عبد کہا جاتا ہے۔ تو جو ہے عبد، مخلوق سے تعلق توڑ کے خالق سے جوڑے وہ کیا ہے؟ عبد کہلاتا ہے۔ تو مخلوق سے تعلق توڑ کے زمین سے آسمان کو جا رہے تھے تو اس وقت جاتے ہوئے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جب واپس پلٹ کے آئے تو اللہ نے عبد نہیں اب والنجم فرما دیا کہ مجھے ستارے کی قسم، مجھے کس کی قسم؟ اس ستارے کو چاند سے، سورج سے ہلکا نہ سمجھنا، من وجہ کل منیر لقد نور القمر، یہ وہ ستارہ ہے جس ستارے سے چاند کو بھی چمک ملتی ہے، اسی ستارے سے سورج کو بھی روشنی ملتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ سرکار معراج پہ گئے، اس بات پہ رکیے، واپس پلٹ کے ہم نے یہیں پہ آنا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا آسمان کراس کیا تو کیا ماحول تھا؟ جب پہلے آسمان پہ پہنچے، جبریل بھی ساتھ ہے، براق بھی ساتھ ہے، لیکن پہلے آسمان پہ دروازہ بند ہے، حدیث پاک کئی کتابوں میں موجود ہے۔ دستک دی گئی، دروازے پہ کھڑا ہوا فرشتہ پوچھتا ہے من انتا، تو جبریل جواب دیتے ہیں انا جبرائیل، میں جبریل امین علیہ السلام ہوں۔ پھر فرشتہ پوچھتا ہے من معاکا، تیرے ساتھ کون ہے؟ آپ نے جاگ کے سمجھنا ہے، مہمان کو بلایا جائے، مہمان عزیز کو بلایا جائے، ایک قابل قدر مہمان کو بلایا جائے تو آنے سے پہلے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں یا کھول کے رکھے جاتے ہیں؟ جب آنے کا وقت قریب آئے تو دروازے کھول دیے جاتے تاکہ مہمان کو یہ تکلیف بھی نہ کرنی پڑے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اتنے عزیز مہمان ہیں کہ بلایا رب نے ہے، بھیجا جبرائیل کو ہے، آنے سے پہلے پھر دروازے کیوں بند کرا دیے گئے؟ سمجھ آئی نا؟ اور پھر فرشتہ دروازہ بند ہے، جبریل دستک دیتے ہیں، فرشتہ پوچھتا ہے من انتا، فرشتہ کو جواب دیتے ہیں جبریل امین علیہ السلام میں جبریل ہوں، دروازہ نہیں کھلتا، پھر وہ پوچھتا ہے تیرے ساتھ کون ہے؟ جبریل امین علیہ السلام بتاتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے بارے میں، سوال یہ ہے کہ دروازہ بند کیوں کیا گیا؟ پہلا سوال یہ ہے دروازہ بند کیوں کیا گیا؟ تو پہلا جواب تو یہ ہے کہ جبریل امین علیہ السلام کا تو نت آنا جانا تھا، ہر نبی کے پاس آتے تھے، وہی لے کر آتے تھے، آنا جانا جبریل امین علیہ السلام کا لگا رہتا تھا۔ رب نے بتایا کہ آج جبریل کو ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے، وہ مقصد ہے کہ میرے یار کو لے کے آج دروازے بند ہیں کہ مقصد پورا کر کے آ رہا ہے تو دروازہ کھلے گا، اور اگر یار کو لے کے نہیں آ رہا تو آج جبریل کے لیے بھی دروازہ کھلے گا نہیں۔
اور جبریل امین علیہ السلام کی ذات اقدس کی بات ہوتی تو جبریل نے جب بتا دیا تھا کہ میں جبریل ہوں تو دروازہ کھل جانا چاہیے تھا، لیکن دروازہ نہیں کھلا کہ رب نے بتایا کہ آج دروازہ کھلے گا تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھلے گا۔ سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ فرشتے کا دوسرا سوال کیا تھا؟ تیرے ساتھ کون ہے؟ آپ دروازے کے اندر ہوں، ایک شخص باہر ہو، آپ یہ پوچھنا حق بنتا ہے کہ نہیں کہ تمہارے ساتھ کوئی ہے بھی صحیح کہ نہیں؟ سوال اس طرح کا بنتا ہے نا، یہ تو نہیں بنتا کہ تیرے ساتھ کون ہے۔ توجہ ہے نا، چھوٹے بڑوں سب کی توجہ ہے۔ سوال کیا بنتا ہے؟ کچھ ہے بھی صحیح کہ نہیں، پوچھا کیا جا رہا ہے؟ تیرے ساتھ کون ہے؟ کون ہے کا سوال تو تب ہونا ہے کہ اندر والے کو پتا ہو کہ ساتھ کوئی ہے صحیح، لیکن پوچھا جا رہا ہے کہ کون ہے۔ سمجھ آئی نا؟ تو اندر والے کو پتا کیسے چلا کہ آج جبریل اکیلا نہیں آ رہا، کوئی اور بھی ساتھ آ رہا ہے؟ یہ کیسے پتا چلا؟ آسمان کے نچلے حصے، نچلے کنارے پہ ہیں جبریل امین علیہ السلام، اندر والے کنارے پہ ہے فرشتہ جس کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ 500 سال کا درمیان میں سفر ہے۔ کوئی شیشے کا تو آسمان بنا ہوا نہیں تھا کہ اوپر سے باہر والا کچھ نظر آ رہا ہے۔ باہر والا نظر آ رہا ہوتا تو جبریل سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی کہ تو کون ہے؟ نظر تو نہیں آ رہا تھا۔ پھر یہ کیوں پوچھا کہ تیرے ساتھ کون ہے؟ جبریل نہیں نظر آیا تو ساتھ والا کیسے نظر آ گیا؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ جن لوگوں کو صبح سویرے سویرے اٹھنے کی عادت ہے، رمضان شریف میں تو اکثر لوگ اٹھ ہی جاتے ہیں سحری کے ٹائم، جس وقت اذانیں ہوتی ہیں نا، سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو آسمان کے کنارے سفید ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی سورج تو طلوع نہیں ہوا پر اندھیرا ختم ہو رہا ہے، آسمان سفید ہو جاتا ہے، اور تقریباً اگر جو لیٹ ٹائم ہے نماز کا، اس ٹائم میں نماز کا ٹائم ابھی سورج طلوع نہیں ہوتا لیکن آسمان سارے کا سارا سفید ہو چکا ہوتا ہے۔ سورج ابھی نہیں نکلا لیکن آسمان سفید ہو گیا ہے۔ سورج ابھی دور ہے پر آسمان پہ سورج کی آمد کا پتہ چل رہا ہے۔ سمجھ آئے گی نہیں؟ اندر والے فرشتے کو کیسے پتا چلا کہ جبریل کے ساتھ کوئی ہے؟ وجہ یہ تھی کہ یہ ہے وہ سورج جس کو کرن بھی ملی تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملی۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یہ ہے سورج حضور کی وجہ سے چمکا ہے۔ سورج کے آنے سے پہلے آسمان کی روشنی بتا دیتی ہے کہ سورج آنے لگا ہے، تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آفتاب نبوت جس وقت آسمان کی طرف چلے ہوں گے تو آسمان کی رونقیں بدل گئی ہوں گی، تو اوپر والے فرشتوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جبریل کا تو آنا جانا نت کا ہے، پر یہ سما پہلے نہیں بنتا جو آج بنا ہوا ہے۔ آج کچھ انداز نرالے ہیں تو جبریل بتانا تیرے ساتھ کون آ رہا ہے، تیرے ساتھ کون آ رہا ہے؟ جبریل امین علیہ السلام نے حضور کا بتایا، دروازے کھل گئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے، سرکار کو دیکھ کے مرحبا بھی کہتے ہیں۔ آگے سے پوچھتے ہیں اُرسل الیہ، اُرسل، اس کے دو مطلب ہیں، کیا ان کو رسول نبی بنایا گیا؟ ایک مطلب۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ کیا جبریل تجھے ان کی طرف بھیجا گیا؟ بھئی لے کے آ، دو مطلب ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر ہونا پہلا مطلب کہ اُرسل الیہ، کیا انہیں رسول بنایا گیا، تو یہ تو سوال بنتا ہی نہیں کہ نبوت کے 12ویں سال معراج ہو رہا ہے، اعلان نبوت سے 12 سال بعد معراج ہو رہا ہے، تو 12 سالوں میں قرآن بھی اترا کہ کوئی نہ؟ بولیے، کچھ احکام بھی اترے کہ نہیں؟ جبریل کا آنا جانا ہوتا تھا قرآن لے کر، پیغام لے کر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام پہنچانا، یہ سارا سلسلہ جاری تھا، تو فرشتے کو پتہ ہی کوئی نہ بھئی یہ رسول بنا دیے گئے ہیں کہ نہیں، تو رسول کا سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ کیا ان کو رسول بنایا گیا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ 12 سال گزر گئے تو فرشتے کو پتہ ہی نہ ہو یہ رسول ہے، تو یہ پہلا سوال اس انداز میں تو نہیں بنتا۔ پھر دوسرا اس انداز میں کہ کیا جبریل تجھے ان کی طرف بھیجا گیا تھا؟ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس سوال کا بھی کوئی ترک نہیں بنتا۔ کیوں؟ جب ساتھ آ رہا ہے جبریل تو سیدھی گل ہے بھائی جبریل کو بھیجا گیا ہے کہ لے کے آؤ، تو تبھی جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ آ رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو پھر کیوں کہہ رہے ہیں اُرسل الیہ؟ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں ہر سوال لا علمی کی دلیل نہیں ہوتا، کبھی کبھی سوال خوشی میں بھی کیا جاتا ہے، اور فرشتوں نے جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو خوشی میں آ کر، خوش ہو کر
انداز یہ بنا لیا سوالی انداز میں کہ کیا ان کی طرف بھیجا گیا۔ ہمارے استاد محترم یوں بیان کرتے تھے کہ جیسے دن بھر کے بعد شام کو بچہ گھر میں واپس پلٹتا ہے یا مسافر بچہ سفر سے واپس پلٹتا ہے تو ماں ہاتھ کھول کے کہتی ہے یہ کس کا بیٹا آ گیا، کہندہ پتر آیا۔ اب ماں کو پتہ نہیں ہے کہ کس کا بیٹا ہے، لیکن یہ سوال کیا ہے، خوشی کے اندر ہو رہا ہے کہ یہ بچہ کس کا آ رہا ہے، یہ من موہنا کس کا آ رہا ہے۔ یہ لفظ سوال خوشی کے انداز میں ہوتے ہیں تو فرشتے خوش ہو گئے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، تو سوال کر رہے ہیں ارسل الیہ، کیا انہی کی طرف بھیجا گیا ہے۔ یہ خوشی کے انداز میں سوال ہو رہے ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ انبیاء کرام علیہ السلام موجود ہیں، پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے پہ عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، تیسرے پہ حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے پہ حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پہ حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتویں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ سارے انبیاء راستے میں حضور سے ملاقات کر رہے ہیں۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے، مسجد اقصیٰ میں بھی تھے نبی کہ نہیں؟ بولیے، حضور کی مقتدی بن کر نماز پڑھی کہ کوئی نہ؟ نماز تو پڑھی، اور سرکار بھی وہیں سے چلے مسجد اقصیٰ سے۔ کہاں سے چلے؟ سرکار بھی مسجد اقصیٰ سے چلے، انبیاء بھی وہاں پہ تھے، تو سرکار سے پہلے کیسے پہنچ گئے؟ ہے تو جو آپ کی سرکار پہنچے تو پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام موجود ہیں، تو پہلے پہنچے کہ نہیں؟ دوسرے پہ عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام تھے تو حضور سے پہلے پہنچ گئے، تو مسجد اقصیٰ میں بھی ہیں اور وہاں پہ بھی پہنچ گئے، تو سرکار سے پہلے پہنچ گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سرکار سے ان کی رفتار تیز ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دو جواب دیے علماء اکرام نے۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا ایک جسم نہیں، کئی مثالی جسم ہوتے ہیں کہ وہ ایک وقت میں کئی جگہوں پہ جلوہ گر ہو سکتے ہیں۔ مسئلہ یاد رکھنا، اللہ کے نیک بندے جو اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں، وہ ایک وقت میں کئی جگہوں پہ موجود ہو سکتے ہیں۔ الطبقات کے اندر شیخ عبد الوہاب الشعرانی علیہ رحمہ اور مولوی اشرف علی تھانوی اپنی کتاب جمال اولیاء کے اندر لکھتے ہیں کہ شیخ محمد بن عنان ایک بزرگ تھے کہ جس سے 30 علاقے والے لوگوں نے کہا کہ حضرت جمعہ ہمارے پاس پڑھانا۔ جمعہ آنے لگا تو 30 علاقے والوں نے کہا حضرت جمعہ ہمارے پاس پڑھانا، تو انہوں نے سب کو کہا ٹھیک ہے جی، ہاں کر دی۔ لوگ حیران ہوئے، بھائی 30 جگہ تے جمعہ بھی ایک ہی دن آتا ہے اور پھر وقت بھی ایک جیسا ہوتا ہے، اور 30 جگہ پہ یہ پہنچیں گے کیسے؟ تو انہوں نے سب کو ہاں کر دی، بھائی ٹھیک ہے ہم تمہارے پاس پہنچ آئیں گے۔ جمعے کا دن گزرا، انہوں نے پوچھا حضرت تساں تے 30 جگہ تے آکھیا تے جمعہ تے تسیں اتھے پڑھایا؟ انہوں نے فرمایا ہر کسی سے پوچھ لو کیا ادھر محمد بن عنان تھا کہ نہیں تھا۔ 30 کی 30 جگہوں سے پوچھا گیا تو ہر علاقے والے کہتے کہ انہوں نے تو ہمارے پاس جمعہ پڑھایا، دوسرے کہتے نہیں ہمارے پاس پڑھایا، تیسرے کہتے نہیں ہمارے پاس پڑھایا۔ غیروں کی کتابوں سے بھی پتہ چلا کہ حضور کی امت کا ایک ولی ایک وقت میں 30 جگہ پہ جمعہ پڑھا سکتا ہے۔ اگر ولایت کی یہ شان ہے تو نبوت کی شان تو اس سے بھی عرفہ والا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ ہو سکتا ہے جبریل امین علیہ السلام اور نبی کریم علیہ السلام جس وقت مسجد اقصیٰ میں ہوں، انبیاء یہاں پہ بھی ہوں، آسمانوں پر بھی ہوں، بلکہ اور راستے میں سرکار نے دیکھا تھا نا مرارت بقبر موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی مزار کے پاس سے گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی مزار میں جلوہ گار تھے۔ آگے ترجمہ مختلف کہ یصلی نماز پڑھ رہے تھے یا ذات مصطفیٰ پہ درود پڑھ رہے تھے، یہ دونوں باتیں چلو ٹھیک ہیں، لیکن مزار میں بھی تھے، پھر مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ بھی تھے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب ایک ہی رکعت ہو تو وہی رکعت پوری کرنے میں بھی کچھ ٹائم لگتا ہے جی، 2 رکعتوں میں تو سرکار کے بعد انہوں نے اگلی رکعت بھی پڑھی ہوگی، سرکار تو آگے نکل گئے، اور براق کی رفتار اتنی تھی کہ جہاں پہ نظر جاتی تھی وہاں پہ پاؤں پڑتا تھا، براق اتنی تیزی سے جا رہا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ میں پہنچتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ بھی ہیں، مزار کے پاس سے گزرتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہیں، تو ہو سکتا ہے یہاں بھی ہوں وہاں بھی ہوں، ایک جسم یہاں پہ ہو ایک جسم وہاں پہ ہو، اور وہاں پہ بھی ہوں، عرشوں پہ بھی ہوں، آسمانوں پہ بھی ہوں، مختلف جسموں کے ساتھ وجود ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔
اور دوسرا جواب بھی بڑا پیارا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، وہی موسیٰ جو مزار میں تھے، وہی موسیٰ مسجد اقصی میں بھی تھے، وہی موسیٰ چھٹے آسمان پر بھی تھے، وہی آدم جو مسجد اقصی میں ہیں، وہی آدم پہلے آسمان پہ بھی تھے، تو پھر یہ کیسے کہ حضور کی رفتار سے ان کی رفتار تیز ہو گئی؟ تو علماء نے کہا نہیں، سرکار کدن اپنی سپیڈ نال جا رہے سن، سرکار کی سپیڈ تھی براق والی، نہیں سمجھ آئی؟ سرکار براق پہ سوار تھے نا، تو براق کی سپیڈ تھی نا، تو انبیاء اگر بڑھ گئے تو براق سے بڑھے، سرکار کی ذات اقدس سے تو نہ بڑھے۔ سرکار اپنی ذاتی طاقت سے نہیں جا رہے، براق کی رفتار سے جا رہے ہیں، تو براق کی رفتار سے ان کی رفتار بڑھی، حضور کی رفتار سے تو نہیں بڑھی۔ اور اگر سرکار کی رفتار دیکھنی ہو تو پھر سدرۃ المنتہا سے آگے دیکھیے، پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام نے الوداع کہہ دیا، سرکار آگے چلے گئے، دوسرے پہ عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام نے الوداع کہہ دیا، حضور آگے چلے گئے، حضرت یوسف علیہ السلام، ادریس علیہ السلام الوداع کہہ رہے ہیں، حضور آگے جا رہے ہیں۔ توجہ سے بات کو سمجھنا، پورے دھیان سے سننا، کوئی اچھی جگہ کی طرف جا رہا ہو تو ساتھ ویسے ہی کوئی نہ کوئی مل ہی آتا ہے کہ نہیں مل آتا؟ اب بڑی بڑی محفلوں میں جائیں، علماء کرام سٹیج پہ چڑھنے لگیں تو ہم جیسے عامی لوگ بھی ساتھ ہو جاتے ہیں، چلو بھائی ہم بھی چڑھ جائیں گے، ایسے ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، پھر انتظامیہ کمیٹی پھر روکتی ہے جی فضول بندے نہ چڑھیں جی، خاص خاص لوگ آئیں، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، تو سرکار آگے جا رہے تھے تو اعلیٰ منزل کی طرف جا رہے ہیں، ایک اچھے مقام کی طرف جا رہے ہیں، یہ بھی کوئی کسی سے کم تو نہیں ہے، یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، آدم علیہ السلام، دیگر انبیاء، تو یہ بھی ساتھ کو ہو لیتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ہم بھی ساتھ کو جاتے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو جا رہے ہیں، پر ان میں سے کوئی بھی ساتھ جانے کی تمنا، بولتے جانا، کوئی بھی ساتھ جانے کی تمنا، اور سرکار بھی کسی کو کہہ نہیں رہے کہ چلو نال۔ اس بات پہ تھوڑا دھیان رکھنا، فوکس کرنا، سرکار نے بھی کسی کو فرمایا چل آدم تو نال چل، سرکار نے نہیں فرمایا۔ یوسف علیہ السلام کو بھی، جد الانبیاء ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، سرکار نے ان کو بھی، جبریل سدرہ پہ رکے تو سرکار نے ان کو فرمایا جبریل چلنا ساتھ۔ توجہ ہے، بات کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرنا۔ انبیاء میں سے کسی سے نہیں کہا، پر جبریل سے فرمایا کہ اے جبریل تو ساتھ چل، بدو گفت سالار بیت الحرام، کہ اے حامل وحی برتر حرام۔ حضرت سعدی فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا اے وحی لے آنے والے فرشتے آنا آگے، چل آگے، اور ساتھ حضور نے اس کو سمجھایا بھی صحیح، جبریل امین علیہ السلام کو، چو در دوستی مخلصم یافتی انانم ز صحبت چرات آفتی، جبریل کتھوں دا نار رلیاں، میری سنگت وچ بے وفائی تا نہیں ویکھی، جب میں دوستی میں مخلص ہوں تو مجھے آدھ راہ کیوں چھوڑ رہا ہے، میرے ساتھ چلنا۔ در دوستی مخلصم یافتی انانم سے صحبت چرات آفتی، مجھے دوستی میں مخلص پایا تو میری صحبت سے، سنگت سے پیچھے کیوں ہٹ رہا ہے؟ بڑا غور کرنا، انبیاء سے نہیں فرمایا ساتھ چلو، کہا تو کس سے؟ جبریل امین علیہ السلام سے۔ اور ہم یقیناً کہتے ہیں کہ سرکار جبریل کے جواب سے بھی واقف تھے، سرکار جبریل کے جواب سے بھی واقف تھے، اور جواب وہ تھا کیا کہ اگر یک سرے موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزد پرم، جبریل نے عرض کیا بھئی یا رسول اللہ میری اخیر ہو گئی، اب اس سے ایک بال کے برابر بھی میں آگے جاؤں تو اللہ کے انوار و تجلیات میرے پروں کو، جبریل کا یہی جواب تھا۔ سرکار نے نبیوں سے نہیں کہا، جبریل سے کہا، پتہ کیوں؟ گویا سرکار کو بھی پتہ تھا انبیاء کو بشر کہنے والے لوگ تو آئیں گے، انبیاء کو بشر کہنے والے لوگ، لیکن یہ بھی کہیں گے کہ فرشتے اللہ کا نور ہیں، فرشتے اللہ کے، اگر انبیاء نہ جاتے تو ان لوگوں نے تو رٹ لگا دینی تھی، دیکھو بشر تھے نہیں جا سکے، ٹھیک ہے، اور سرکار بھی بشریت کے عالم میں گئے ہوں تو پھر یہ کمال ہے، بشر مانو تو یہ کمال ہے۔ سرکار نے انبیاء سے کہا ہی نہیں، سرکار نے فرمایا فرشتوں کا ہے سردار، اور فرشتوں کا ہے رسول، اور فرشتوں کو تو نور سارے ہی مانیں گے نا، کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نور تھے، سرکار نے فرمایا چل نور میرے ساتھ چل، جبریل تو نور تھا، لیکن نور نے کیا جواب دیا کہ سونیا میں اگے جا سکدا،
اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جہاں پہ جبریل رک گئے، سرکار اس سے بھی آگے گئے، بتانا یہ چاہتے تھے اور میری بشر اور نور ہونے کے جھگڑے نہ کرنا، یہ بشریت بھی ایسی ہے کہ جبریل کی نورانیت سے بھی زیادہ ڈاڈی ہے۔ جہاں جبریل جر رہا ہے وہاں سرکار کو کوئی خطرہ، جبریل جر رہا ہے حضور کو کوئی خطرہ، سرکار آگے گئے۔ چلو نالین شریف والی روایتوں میں تو اختلاف ہے، اس کی طرف تو میں نہیں جاتا، جس میں اطہر پہ جبہ شریف ہوگا کہ نہیں؟ بولتے جائیے، ہوگا کہ نہیں؟ سر مبارک پہ امامہ شریف ہوگا کہ نہیں؟ داڑھی شریف کے بال مبارک بھی، ٹھیک ہے، دعا کی زلفیں واللیل کی زلفیں بھی، یہ بھی ہوں گی۔ چلو سرکار کی ذات اقدس اس نور کے سامنے چلی جائے نہ جلے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ جبہ شریف کے جو دھاگے تھے وہ بھی نہیں جلے، امامہ شریف کا کپڑا تھا وہ بھی نہیں جلا، بال مبارک ان پر بھی انوار کا کوئی اثر نہیں ہوا، تو وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ سرکار کے جسم اطہر کی نسبت ہو گئی تھی، سرکار کے جسم اطہر کی، اور حضور کے جسم اطہر کی نسبت کی وجہ سے سرکار کے نہ جسم اطہر کو انوار و تجلیات جلا رہے ہیں، نہ حضور کے کپڑوں کو جلا رہے ہیں۔ اسی لیے میرے شیخ کامل حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ خواجگاں خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ جب یہ اس مقام پہ آتے تو یوں ہاتھ باندھ دیتے تھے، بڑے مؤدبانہ انداز میں فرمایا کرتے تھے، جبریل تو رک گیا نا، اگر تو بھی سرکار کی براق کی رکابیں پکڑ کے ساتھ چلتا نا تو سرکار تجھے بھی قاب قوسین تک لے جاتے۔ تو جو ہے رک گئے، اگر ساتھ نسبت کی وجہ سے لباس مبارک پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، انوار و تجلیات اس کو جلا نہیں رہے، امامہ شریف کو جلا نہیں رہے، تو جبریل پہ اثر بھی نہیں ہونا تھا۔ حضور کی نسبت ہوتی، حضور علیہ السلام ہاتھ پکڑ کے قاب قوسین تک لے جاتے، لیکن حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں جبریل امین علیہ السلام سے ہاتھ جوڑ کے کہ اگر آپ نہ رکتے تو نبی کریم علیہ السلام قاب قوسین تک لے جاتے، لیکن رب کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، رب دکھانا چاہتا ہے لوگوں کو پتہ چلے کہ میرے نبی کی بشریت بھی ایسی بشریت ہے کہ جس کا مقابلہ جبرائیل کی نورانیت بھی کر سکتی۔ محمد بشر لا کل بشر کل یاقوت حجر لا کل حجر، وہ بشر ہیں تو ایسے بشر ہیں کہ جس بشر جیسا کوئی بشر ہو سکتا نہیں ہے، یاقوت بھی پتھر ہے اور بھی پتھر ہیں، پر کوئی پتھر یاقوت جیسا بھی ہو سکتا نہیں ہے۔ تو یہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کمال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں تک گئے کہ انبیاء نے تو ساتھ جانے کی آرزو بھی نہیں کی اور سرکار نے ان سے کہا بھی نہیں، اور جبریل امین علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے باوجود جبریل بھی ساتھ جانے سے انکار کر رہا ہے۔ سدرۃ المنتہا سے آگے پھر رف اور پھر ایک جگہ پہ رف بھی رک گیا، اگلی رفتار تھی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، اور تھے 70,000 حجابات۔ کتنے؟ 70,000 حجابات۔ زمین سے او حجابات تک کا جو سفر ہے وہ ہے تقریباً 8,000 سال جتنا۔ کتنا؟ پھر ہر حجاب سے دوسرے حجاب تک کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین سے حجابات تک کا ہے، یعنی 8,000 سال کا، اور جو حجابات ہیں وہ کتنے ہیں؟ 70,000 حجابات۔ 70,000 ضرب 8,000 کرو، اتنا لمبا سفر، اور سرکار بغیر براق اور بغیر رف کے کر رہے ہیں۔ یہ ہے سرکار کی ذاتی طاقت۔ اب یہاں پہ نہ براق ہے، نہ رف ہے، نہ جبریل ہے، نہ کسی نبی کی روح کا بھی مجال نہیں ہے، جہاں پہ سرکار یہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اقدس کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ کر سکتا کوئی بھی نہیں۔ کہاں تک گئے جی؟ کوئی بتا سکتا؟ کہاں تک گئے یہ کوئی بتا سکتا نہیں۔ مکان جگہ کون سی تھی یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ توجہ میری طرف رکھنا، ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، جس مکان تک گئے وہ بھی کوئی بتا سکتا؟ کسی شخص کو پہچاننا ہو تو لوگ اس کا مکان دیکھتے ہیں، اور مکان سے اس کے مقام کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ مکان تو تسی سمجھ دے ہو تے مقام تو مراد ہوندی ویلیو، اودی شان، اودی عظمت۔
آپ سارے حضرات میرے سامنے بیٹھے ہو، میں آپ کے سامنے بیٹھوں ہوں، مکان کیا ہے سب کا یہ تو ہم سب کو نظر آ رہا ہے، سمجھ لگ گئی؟ جگہ کون سی ہے، کسی کا مقام کیا ہے وہ ہم سمجھ سکتے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ مکان دیکھ لینے کے باوجود بھی مقام کا پتہ نہیں چلتا۔ وہ بہت بڑے سٹیج پہ بیٹھا ہو، مکان تو پتہ ہے بڑی اونچی جگہ پہ بیٹھا ہے، مقام کا نہیں پتہ کہ پتہ نہیں مقام میں کیا ہے، کوئی مٹی کے ڈھیر پہ بیٹھا ہے، مکان تو نظر آ رہا ہوگا پر اس کے مقام کا نہیں پتا کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ عام طور پر یہی دستور ہے کہ مکان دیکھ لیا جاتا ہے پر مقام کا پتہ نہیں چلتا۔ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج یہ بتا کے گئے اور میرا تو مکان ہی کوئی نہیں بتا سکتا، ان کا مکان بھی کوئی کہاں تک گیا کوئی بتا سکتا ہے نہیں، تو جن کا مکان تمہارے میرے علم سے ماورا ہے ان کا مقام ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اب واپس پلٹو جہاں پہ چھوڑ کے آئے تھے، لہو ہمم لا منتہا لکبارہا، سرکار کی بڑی طاقتیں ہیں اور ان بڑی میں جو سب سے بڑی ہے ان کی تو کوئی انتہا ہے ہی نہیں، اور جو سب سے پہلی ہے وہ سارے جہان پہ بھی باری ہے، سمجھ لگ گئی نا؟ کہ وہ کہاں تک گئے، کتنا مقام و مرتبہ ہے اس کو کوئی سمجھ سکتا کما حقو نہیں۔ یہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضور کے مقام و مرتبہ کی پہچان کرانے کے لیے ایک جھلک ہے کہ رب دکھانا چاہتا ہے کہ میرے یار کا مکان تم نہیں دیکھ سکتے، ان کے مقام و مرتبہ کو کون سمجھے گا کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ یہ 70,000 حجابات پہ ایک حدیث پاک عرض کر کے بات کو سمیٹتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، جبریل امین علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چلو ساری تقریر میں سے یہ خاص بات ہے، پوری توجہ سے سن لینا، اور یہی اس موضوع کے حوالے سے سبق والی بات بھی ہو جائے گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے۔ جبریل امین علیہ السلام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سوچ رہے ہیں؟ سرکار سوچ رہے تھے، کیا سوچ رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا میں سوچ رہا ہوں اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، بڑی وسیع ہے، اللہ کو پوری روئے زمین سے سب سے پیاری جگہیں کون سی ہیں اور اللہ کے نزدیک سب سے بری جگہیں کون سی ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں میں یہ سوچ رہا ہوں۔ جبریل امین علیہ السلام نے حضور کے لفظ سنے تو عرض کیا بھئی سنے اجازت دو نا میں جاؤں نہ بلا رب سے پوچھ کے آتا ہوں کہ رب کو سب سے پسند جگہیں کون سی ہیں اور ناپسند جگہیں کون سی ہیں، مجھے اجازت دیں میں پوچھ کے آتا ہوں۔ تو جانا کتنے سی؟ سدرۃ المنتہا پہ، ایساڈی پھاٹک تک نہیں، ٹھیک ہے؟ ایک بندہ وہاں سے چکر لگا کے یہاں پہ اور پھر واپس بھیجو اور کہے کو پھر چکر لگا کے پھر آ، تو وہ بھی اوکھ میں پڑ جائے گا۔ تو جبریل اتنا لمبا سفر سدرا سے کر کے حضور کے دربار میں آئے، پھر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میں ایک باری پھر جاواں تو پھر میں نے اجازت دو میں پوچھ کے پھر آتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل جاؤ اور جا کے پوچھ کے آؤ اور بتاؤ کہ اللہ کو سب سے پسندیدہ جگہ کون سی ہیں، ناپسند جگہ کون سی ہیں۔ توجہ کرنا، اس حدیث پاک کے دو سبق ہیں، میں دونوں عرض کروں گا۔ پوچھ کے آؤ کہ کون سی جگہ اللہ کو پسند ہے، کون سی ناپسند ہے۔ جبریل امین علیہ السلام پوچھ کے آئے، کوئی دیہاڑ لگی، کوئی ہفتہ لگ گیا، کوئی مہینہ لگ گیا، نہیں ہے جاٹے جو پوچھ کے پھر آ گئے حضور کے دربار اقدس میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے تو آج جبریل امین علیہ السلام بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل بڑا خوش نظر آ رہا ہے، خیر تو ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے بڑی خوشی سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب سے بنایا گیا، جب سے یہ کائنات بنائی گئی، میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میں انبیاء کے پاس آتا ہوں، وحی لے کر پیغام لے کے آتا ہوں، جاتا ہوں، آتا ہوں، جاتا ہوں، کبھی کسی قوم پہ عذاب نازل ہوا وہ آ کے بتایا، وہ عذاب برسایا، یہی میرے آنے جانے کی ڈیوٹی ہے۔ مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی ساری عمر میں آج تک اللہ کے اتنا قریب نہیں ہوا جتنا آج قریب ہوا، پچھلے سارے پیریڈ میں اتنا قریب نہیں ہوا جتنا آج قریب ہوا۔ رب محبوب تھا نا سرکار کا بھی، سرکار کو بھی تو محبت تھی، تو سرکار کی وہ محبت کی وجہ سرکار نے پوچھا جبریل
رب نو تکیا ہی دیکھ کے آیا ہے رب کو. تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا بھائی سونیا کتھے؟ اجے تے 70,000 حجابات درمیان میں تھے. ابھی تک تو 70,000 حجابات درمیان میں تھے. دیکھ کے نہیں آ رہا 70,000 حجابات کے قریب پہنچا ہوں. سدرہ سے آگے گئے لیکن حجابات کراس نہیں ہوئے. وہ درمیان میں حجابات کا فاصلہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درمیان میں یہ حجابات کا فاصلہ ہے. 70,000 حجابات درمیان میں تھے اور میں واپس پلٹ کے آیا. سمجھ آ رہی ہے؟ جبریل امین علیہ السلام خوش ہو رہے، میں زیادہ قریب چلا گیا ہوں یا رسول اللہ. فاصلہ کتنا ہے زیادہ قرب میں؟ 70,000 حجابات کا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام کی پچھلی کتنی زندگی عمر گزر گئی، آج تک اتنے قریب نہیں ہوئے، آج اتنا زیادہ قرب کیسے ملا؟ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اس کے دو جواب ہیں. ایک ہے ملا علی قاری علیہ رحمہ نے مرقات شرح مشکات میں دیا، اور ایک جواب ہمارے استاد محترم حضور اشرف العلماء علامہ محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرمایا کرتے تھے. میں دونوں ہی آپ کو سناتا ہوں، جیڑا دل لگے وہ لے لیا. دونوں لے لو تو اور چنگی گل ہے. حضرت جبریل امین علیہ السلام تو ہر دفعہ گئے لیکن آج زیادہ قریب کیوں ہوئے؟ ملا علی قاری یہ لکھتے ہیں کہ جبریل ہے فرشتہ، فرشتوں کے ہیں سردار. پہلے جب بھی آتے جاتے تھے تو اس وقت کسی نہ کسی اور کام کے لیے آتے تھے. آج ایک مسئلہ تھا وہ پوچھنے کے لیے گئے. مسئلہ پوچھنے کے لیے گئے تو کیا بن گئے؟ طالب علم. کیا بن گئے؟ طالب علم. ملا علی قاری فرماتے ہیں پہلے جبریل خالی فرشتہ ہونے کی حیثیت سے جاتے تھے، آج ایک اور کوالٹی بھی ہے کہ آج طالب علم بن کے جا رہے ہیں. تو رب کو طالب علم سے بڑا پیار ہے، اس واسطے رب نے فرمایا علم کی طلب لے کے آ رہا ہے تو چل پہلے سے اور زیادہ نیڑے آ جائے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ دوسرا جواب جو استاد محترم دیتے تھے وہ یہ تھا کہ پہلے جبریل دا آنا جانا بھیجدا رب سی تے واپسی اپنی مرضی نال ہوندی گئی. آج کسی نے بھیجا تھا، میں جا پوچھ کے آ. آج جانے والے کی اپنی حساب سے نہیں کہ بھیجنے والے کے حساب سے رب نے نوازا. جس کے بھیجے ہوئے کی یہ شان ہے کہ رب قرب عطا فرما دے. جس وقت وہ خود گئے ہوں گے اللہ نے کتنا قرب عطا فرمایا ہوگا. قاب قوسین او ادنا، اس سے بھی زیادہ قرب اللہ کریم نے عطا فرمایا ہوگا. تو یہ دونوں اعتبار سے کہ سرکار کی وجہ سے اللہ نے زیادہ قرب دے دیا. اچھا جواب کیا تھا اس سوال کا؟ جبریل امین علیہ السلام نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل وعلا شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ پسند جگہیں ہیں تو وہ ہیں مسجدیں. کون سی جگہیں ہیں جی؟ بولیے کون سی جگہیں ہیں؟ اور اللہ فرماتا ہے مجھے سب سے زیادہ ناپسند جگہ ہے تو وہ کیا ہے؟ شاباش، بول پو، چھڑنے تو نہیں لیکن بولتے پو. کون سی جگہیں ہیں جی؟ بازار. پسندیدہ جگہیں کون سی ہیں؟ مسجد. رب ذوالجلال جل شانہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب واقعہ معراج اللہ نے قرآن میں بیان کیا نا تو فرمایا اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد من کے بعد بھی مسجد الی کے بعد بھی. حالانکہ جہاں سے حضور چلے اس میں بھی مختلف روایتیں ہیں. قطیم میں تھے، آب زمزم کے پاس تھے، حضرت معانی کے گھر میں تھے، ٹھیک ہے، کعبہ شریف میں تھے، کہاں پہ تھے، لیکن رب نے اور جگہوں کا نہیں سیدھا کیا ذکر کیا؟ مسجد سے. اور جہاں پہ پہنچے وہاں پہ خالی مسجد اقصیٰ نہیں، آسمان بھی ہیں، سدرۃ المنتہا بھی ہے، عرش اعظم بھی ہے، حجابات بھی ہیں، کعبہ قوسین کا مقام بھی ہے، لیکن رب نے کیا فرمایا؟ الال مسجد. مسجد سے مسجد، مسجد سے مسجد تک. اللہ نے اپنے یار کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ذکر کیا تو یہی دو لفظ استعمال کیے، مسجد سے مسجد تک. کیوں؟ اللہ کو پتہ تھا وقت آئے گا میرے دین کے خادموں کو لوگ تانا دیں گے کہ ملا کی دوڑ مسیتی تک. لوگ آ دیں نا مولوی دی دوڑ مسیتی تک، ساڈے واسطے سعادت ہے جی کوئی آکھے دے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ سرکار کی ذات اقدس کتنی بلند ہے. رب فرما رہا کہ میرے یار دی سیر دی ابتدا مسیت سے.
مسجد سے مسجد تک تے ساڈی دور بھی مسجد تک اللہ کو پسند ہے جگہیں اتنی، باقی جگہوں کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اللہ نے فرما کیا دیا، مسجد سے مسجد، ایک مسجد سے دوسری مسجد تک۔ سرکار کی بھی سیر ہے، دوڑ ہے، سفر ہے، جو مرضی کہہ لیں، لیکن ہے کہاں سے؟ مسجد سے مسجد تک اللہ کریم جل شانہ نے بیان کیا، اور رب نے بتا دیا کہ مجھے یہ جگہیں پسند بھی بہت زیادہ ہیں۔ اور یہی سوال پوچھنے کے لیے جبریل امین علیہ السلام گئے تو سب سے زیادہ قریب ہو گئے اللہ رب العزت کے، سب سے زیادہ قریب ہو گئے اللہ رب العزت کے۔ اللہ کریم نے قرب سے نوازا، اور جبریل امین علیہ السلام خوش ہو رہے ہیں جن کے نام کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ ان کے حوالے سے کوئی جائے تو رب اسے قرب عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا، آخری بات، ویسے تو میں بیان جتنا لمبا کر رہا تھا، شاہ صاحب کا انتظار تھا، شاہ صاحب پہنچ آئے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ ہمارے آنے تک محفل جاری رکھنی ہے۔ یہ ایک بات اضافی میری طرف سے کہ جو پسندیدہ جگہوں کے پوچھنے کی بات تھی، سرکار نے بھیجا کس کو؟ کس کو بھیجا؟ ڈائریکٹ رابطہ نہ ہی ہو سکتا؟ بولیے، آج کل دے 1400 سالاں تو بعد دا امتی ڈائریکٹ رابطہ کرن دی سوچ رہا کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں گے، تو سرکار بھی تو ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے تھے کہ نہیں؟ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ سرکار کر بھی سکتے تھے، جواب مل بھی سکتا تھا، لیکن سرکار نے فرمایا جبریل جا نہ تو جا اور پوچھ کے آ کہ رب کو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہیں کون سی ہیں۔ کہ کدی کدی الہام بھی ہو ویندا سی کہ سرکار کے دل میں خیال آیا تو رب نے خود ہی وہ بات بتا دی، حضور کے دل مبارک میں ڈال دی۔ نہ الہام ہو رہا ہے، نہ سرکار ڈائریکٹ رابطہ فرما رہے ہیں، جبریل کو بھیجا جا رہا ہے امت کو بتانے کے لیے کہ آپ کو بھی کوئی کام پڑے تو ڈائریکٹ نہیں، کسی کے وسیلے سے جایا۔ وہ ڈائریکٹ جا سکتے ہیں، لیکن ہمیں سبق دیا کہ جبریل امین علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں کہ جاؤ تم پوچھ کے آؤ، حالانکہ جبریل تو حضور کا نوکر ہے، حضور کے تو خادم ہیں نا، فرشتوں کے رسول ہیں لیکن سرکار کے تو خادم ہیں، حضور کی خدمت گزار ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام ان کو بھیج رہے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے بھی جبریل ہم پلہ تو نہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن سرکار نے اسے بھیجا کیوں؟ بتایا کہ اے امت، اگر آپ کو بھی کوئی بات ہو، کوئی جو ہے کام ہو، کوئی عرضی ہو تو کسی کے واسطے سے پہنچایا کرو۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔